اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ تبلیغی جماعت کے دوسرے امیر حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کی یہ آخری وہ گفتگو ہے جس گفتگو پر نہ صرف یہ کہ وہ ان کے مکتب فکر کے لوگ یعنی دیوبندی حضرات بلکہ دنیا میں اہل سنت کے بالخصوص اور اہل سنت کے سوا بھی عمومیت کے ساتھ جو طبقات پائے جاتے ہیں اور کسی بھی درجے میں امت کا ملت کا درد رکھتے ہیں، ہر ایک نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ گفتگو پوری امت کے افراد کے ذہنوں تک پہنچنی چاہیے، اور بلا تفریق مسلک سب نے اس کو قبول کیا ہے کہ اگر ان ارشادات پر اور ان ہدایات پر جو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں کہے تھے، اگر امت کے افراد عمل پیرا ہو جائیں اور اس کو ضروری سمجھیں تو امت کا کھویا ہوا وقار واپسی کر سکتا ہے۔ یہ تقریر جس کا عنوان حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ و کلمات کی روشنی میں بڑا سادہ سا ہے، امت پناہ، اور ایک نہیں دو نہیں 20 مرتبہ انہوں نے اپنی اس مختصر سی گفتگو میں اس لفظ کا بار بار استعمال کیا، تکرار کے ساتھ اس لفظ کا استعمال ہوا، اور بار بار وہ یہ بات فرماتے رہے کہ امت اپنے امت پنے کو زندہ کرے۔ جب تک امت پنے کے ساتھ تھی تب تک امت بحال تھی، اور آج جب امت اپنے امت پنے کو کھو چکی ہے تو باوجود اس کے کہ امت اپنی تعداد میں بہت زیادہ ہے لیکن حالات کسی صورت سنبھالا نہیں لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کلمات اور ان کے الفاظ تو اپنے آپ میں بڑے مؤثر اور جامعیت رکھنے والے تھے۔ ہم آپ کی خدمت میں ان کا وہ سبق منوال تو نہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ مکمل ان کی ہدایات آپ کی خدمت میں رکھیں۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا کرے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ امت بڑی مشقت سے بنی ہے، اور اس امت کو بنانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بڑی مشقتیں اٹھائیں۔ ارشاد فرمایا اور ان کے دشمن یہود و نصارہ پہلے دن سے یہ نہیں چاہتے تھے کہ امت کسی طرح بحال رہے، باقی رہے، یا امت میں امت کا امت پنا باقی رہے۔ چنانچہ یہود و نصارہ کی کوششیں جب تک کامیاب نہ ہوئی، اس زمانے پر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ بات واضح ہوگی، آپ کے قلب پر، ذہن پر، فکر پر، آپ کے دماغ پر یہ بات کھلے گی کہ یہود و نصارہ کی 1000 کوششوں کے باوجود جب وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور امت کے اولین طبقے نے امت پنے کو باقی رکھا تو نتائج اس کے یہ تھے کہ مٹھی بھر افراد
جو کسی طرح کی ٹیکنالوجی سے واقف نہیں تھے اور اپنے پاس دنیاوی زر اور زور کا سامان بہت زیادہ مقدار میں نہیں رکھتے تھے، اور بہت زیادہ دنیاوی زاویے میں معنویت کی زندگی ان کے پاس نہیں تھی، لیکن وہ مٹھی بھر افراد ساری دنیا میں اپنا لوہا منوا گئے۔ آج موجودہ جو امت مسلمہ ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ 2 ارب کے قریب ہیں، اور 57 کے قریب ان کے پاس ایسی کنٹریز ہیں جن پر ان کی حکمرانی ہے، یعنی وہ افراد حکومت میں ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتے ہیں، وہ افراد ان 57 مسلم ملکوں کی حکومت کا حصہ ہیں۔ لیکن صورتحال پے در پہ خراب ہوتی ہے۔ ابھی عراق کو تاراج ہوئے کتنے دن ہوئے تھے، اس کے بعد ملک شام میں جو بربریت برپا کی گئی وہ کس نے نہیں دیکھی، اور پھر افغانستان کے ساتھ 20 سال تک یہود و نصارہ کی ناپاک سازشوں کے نتیجے میں جو افغان پر ظلم تھوپ دیے گئے وہ کیا کسی کی آنکھ سے مخفی ہے؟ اور پھر اب تازہ ترین واقعات و حالات کی روشنی میں غزہ کی تازہ دم صورتحال جو باوجود معاہدے کے اب تک نہیں رک پا رہی ہے، اور ابھی غزہ کی صورتحال کسی صورت ٹھنڈی نہیں ہونے پائی تھی کہ سوڈان کی زمین پر ایسا قہر برپا کیا گیا ہے، اور اس سب کے پیچھے امت کے امت پنی کا زندہ نہ ہونا ایک بنیادی امر ہے۔ اور اس وقت عقل اپنا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دم توڑ بیٹھتی ہے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ سوڈان کی سرزمین پر اس قتل ناحق کے پیچھے بھی کچھ مسلم حکمران ہیں اور مسلم کنٹریز ہیں۔ وہ یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر اپنی حکومتوں کی حفاظت اور حکومتوں کی بالادستی کی بحالی کے لیے امت کے بڑے طبقے کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، اور قتل کرنے کے در پر ہی نہیں ہے، قتل کر رہے ہیں۔ سوڈان کی تازہ ترین ویڈیوز جو منظر عام پر آ رہی ہیں اور جو لوگ کور کر کے بھیج رہے ہیں، اتنی تباہ کن صورتحال ہے کہ ایک عام انسان تو کجا، ایک سفاک بندہ جس کا کام قتل ہو، جس کا کام انسانی جسموں سے اور انسانی وجود سے کھیلنا ہو، جس نے 1 2 نہیں 10 20 50 قتل کر دیے ہوں، وہ ان ویڈیوز کو دیکھے، ایسے سخت دل کا انسان بھی اپنی آنکھ کو بہنے سے نہ روک سکے۔ آخر کیوں کوئی کسی کے لیے نہیں اٹھتا ہے؟ کیوں اس وقت امت کا پورے طور پر نظام اور اس کا وقار پورے طور پر مجروح ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ امت کے اندر امت پنا باقی نہیں رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین، اسلام، قرآن، نظام خداوندی پر جمع فرمایا، اور صحابہ کرام سب کے سب مکے کے نہیں تھے، صحابہ میں سب کے سب مدینے کے نہیں تھے، صحابہ میں سب کے سب صحرائے عرب کے نہیں تھے، صحابہ کی جماعت میں مختلف خطوں، مختلف قبائل، مختلف علاقوں کے افراد ہیں، کوئی کہاں کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، اور سب آ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کرتے ہیں، اور پھر وہ شیر و شکر ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کے لیے مواخات کی زمین کو ایسا ہموار کرتے ہیں، اسلامی مواخات کے نظام کو ایسا بحال کرتے ہیں کہ ایک صحابی دوسرے سے یہ کہتا ہے میرے پاس 2 کھیت ہیں، ایک تمہارا ہے ایک میرا ہے، ایک صحابی یہ کہتا ہے میرے پاس 2 دکانیں ہیں، ایک تمہاری ہے یا میری، حتیٰ کہ ایک صحابی یہ کہتے ہیں میرے نکاح میں 2 عورتیں ہیں، ایک کو طلاق دے کے فارغ کرتا ہوں، عدت کی راہ سے گزر جائے پھر آپ اس کو اپنے حرم میں لے آئیے، اپنے نکاح میں رکھ لیجئے۔ یہ اسلامی مواخات کے نظام کو بحال کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے پاس نہ پکے مکان تھے، نہ پکی مسجدیں تھیں،
نہ پکے مدرسے تھے، نہ ان کی خانقاہیں پکی تھیں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ایک مسجد تھی، مسجد نبوی، اور وہ بھی کچی تھی اور اس میں بھی چراغ نہیں جلتا تھا۔ 9 ہجری میں تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، سب سے پہلے تمیم داری نے مسجد نبوی میں چراغ جلایا، اور یہ طبقہ جس کے افراد کو چراغ تک میسر نہیں تھا، ساری دنیا میں اپنا لوہا منوا گیا اور ساری دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین مدینے کی زمین پر جن افراد کو تیار کیا ہے، جو 13 سال مکے کی تپتی صحرا زمین پر بھٹی میں تپ کر مدینے پہنچے ہیں، جن کو نبی نے تیار کیا ہے، وہ افراد ہیں جن کے قول و عمل میں کوئی تضاد نہیں ہے، ان کے قول و عمل میں اتنی یکسانیت ہے، جو زبان سے کہتے ہیں وہ ان کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے یہ افراد جن کو چراغ میسر نہیں ہے، تیل میسر نہیں ہے، لیکن حضور جو نور ہدایت لے کر تشریف لائے، وہ نہ صرف یہ کہ صحرائے عرب اور عرب کے خطوں میں پھیلا، بلکہ انہی صحابہ کی کوششوں کے نتیجے میں پوری دنیا میں پھیلا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان حضرات کو عزیز نہیں تھی یہ بات کہ میرا خاندان، میرا قبیلہ، میری برادری، میرا سرکل، میرا محلہ، میرا ملک، میرا شہر، یہ سب عزیز نہیں تھا۔ ان حضرات کو سب سے زیادہ عزیز جو شے تھی وہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حضور کے فرمان کے سامنے کوئی شے آ جائے وہ ہیچ ہے، بے معنی ہے، بے حیثیت ہے، سب سے زیادہ مقدم ہے، سب سے زیادہ حیثیت کا حامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جنگ میں ایک صحابی سے ان کا بیٹا یہ بات کہنے لگا کہ بابا جان آپ میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آئے، لیکن میں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ تو اس کے باپ جو اسلام لا چکے تھے، مسلمانوں کے دستے اور مسلمانوں کی جماعت کی طرف سے کفر کے خلاف لڑ رہے تھے، انہوں نے یہ بات کہی، تم اگر ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آئے ہوتے تو سر تن سے جدا ہو گیا ہوتا، اس لیے کہ ہم بس یہ دیکھتے ہیں سامنے محمد کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، ہم نہیں دیکھتے یہ ہمارا بیٹا ہے، بھائی ہے، کون ہے، کیا ہے، کوئی نہیں، اس سے رشتہ داری اور تعلق داری کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن افراد کو تیار کیا، انہوں نے علاقہ، خاندان، قبیلہ، برادری، پارٹی، قوم، وطن، زبان یہ سب نہیں دیکھا۔ ہم اور آپ تو ابھی اسی سے نہیں نکل پا رہے، بہاری ہے، یو پی کا ہے، اسی سے نہیں نکل پا رہے۔ دلی کو اگر آپ تقسیم کر کے دیکھیں تو جو نئی دلی ہے اور جس دلی میں باہر کے لوگ آ گئے یا جن کے 2-4 دادا، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا جو دلی میں پیدا ہو گئے، وہ دلی میں پیدا ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں دلی میں پیدا ہونا ان کے لیے نہ صرف یہ کہ اعزاز کی بات ہے، بلکہ یہ بخشش کا پیمانہ ہے۔ چنانچہ چلے جائیں آپ پرانی دلی، عصبیت ہے، قومی عصبیت ہے، خطے کی عصبیت ہے، یہ سب کا سب میرے آپ کے یہاں پایا جاتا ہے۔ جو بڑی برادری کے لوگ ہیں، چودھری کہلائے جاتے ہیں، ان کی چودراہٹ کے پیمانے نیچے نہیں آتے ہیں، وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، ملیچ سمجھتے ہیں، گندا سمجھتے ہیں، گھنونا سمجھتے ہیں۔ جن کی برادری کے جتھے پائے جاتے ہیں، سرکل پائے جاتے ہیں، وہ دوسروں کو کمزور سمجھتے ہیں، وہ 1 منٹ میں برادری کی گڑبڑی دے کر اور برادری کا چیلنج دے کر بھاگتے ہیں، اب لاتا ہوں، میری تو پوری قوم بستی ہے۔ محمد الرسول اللہ کے صحابہ کے یہاں یہ پیمانہ نہیں تھا، حضور کے یہاں یہ پیمانہ نہیں تھا، حضور کے صحابہ کا پیمانہ تھا محمد الرسول اللہ کی ذات، محمد الرسول اللہ کا دین۔ ہم مسلمان ہیں، ہم امت ہیں، پوری دنیا کے مسلمان امت ہیں، ایک امت ہیں، عرب و عجم، اور پوری دنیا کا مسلمان وہ زمین کے کسی بھی خطے پہ بستا ہو اور وہ کیسا بھی ہو، سب کے سب ایک امت ہیں۔
چنانچہ امت کسی ایک قوم اور علاقے کے رہنے والے افراد کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح خطوں کی عصبیت پر آپ نظر دوڑائیں تو آپ چلے جائیے مہاراشٹر میں، چلے جائیے یو پی کے آدمی کو کس درجے کمزور تصور کیا جاتا ہے، انداز نہیں کر سکتے آپ۔ گو کہ اس میں کمی آئی ہے اور اب یہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ اور یہاں دلی میں دیکھ لیجئے تو بہاریوں کو کس درجے کمزور سمجھا جاتا ہے۔ بہاری مستقل ایک گالی ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یہ خطوں کی عصبیت ہے۔ کیا بہاری مسلمان نہیں ہوتا؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل انسانوں کی جنس سے نہیں آتا ہے؟ حد درجے افسوسناک پہلو ہے میری آپ کی دنیا میں، مسلمان کہے جانے والے افراد کی دنیا میں عصبیت سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ مذہب اسلام میں اس کی گنجائش نہ کل تھی، نہ آج ہے اور نہ ہو سکے گی۔ بلندی کا معیار کا پیمانہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ پیمانہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہے۔ اب اگر یہ سید کے پاس ہے تو سید مکرم اور پاکیزہ اور معظم اور قابل تعظیم، اور اگر یہ کسی چھوٹی سے چھوٹی برادری کے فرد کے پاس ہے سید کے مقابلے میں تو وہ بھی لائق تعظیم ہے۔ اسی لیے فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں گورنر بنائے، عمال بنائے، نگران بنائے، والی بنائے اور ملک میں حکمران نافذ کیے۔ سب سے پہلے جن لوگوں کو مقدم رکھا گیا وہ تھے جو قرآن و سنت کے حامل تھے، شریعت کا علم جانتے تھے، پھر چاہے وہ غلام کیوں نہ رہے ہو۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس سبق کو جو انہوں نے جاتے جاتے پڑھایا تھا پھر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ امت پناہ پیدا کیجئے، اپنے اندر امت پناہ لائیے۔ آپ ایک امت ہیں۔ کیا معنی بنتے ہیں بریلوی کے، کیا معنی بنتے ہیں دیوبندی کے، اور کیا معنی بنتے ہیں اہل حدیث کے، اور کیا معنی بنتے ہیں جماعت اسلامی کے، کیا معنی بنتے ہیں چھوٹے سین کے، اور کیا معنی بنتے ہیں بڑے سین کے؟ سب بیکار کی باتیں ہیں، فضول ہے، بے معنی ہے، کوئی حیثیت نہیں بنتی ہے۔ مولانا توقیر رضا صاحب کو اٹھا لیا گیا، جب پوچھا تھا ان سے، ان پر مقدمات لگا دیے گئے، دفعات ٹھوک دی گئی، وہ جیل میں پس رہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم بریلوی مسلک کے ہو تو تمہیں اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ لیکن ہم نے دیکھا، گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا، جب افغانستان کے وزیر خارجہ آئے تو مکتب فکر بریلوی کی جانب سے، بریلوی مکتب فکر کی جانب سے بہت سے لوگوں نے دستبرداری کا اظہار کیا۔ ہم تو کہتے تھے، ہم تو پہلے سے یہ بات کہتے تھے کہ طالبان کی اور دیوبند کی مانسکتا ایک ہے، اور ہم تو کہتے تھے کہ یہ ٹیررزم، آپ کہاں جاؤ گے؟ کس کی ماں کو ماں کہو گے؟ کس کی ماں کو رو گے؟ مولانا توقیر رضا صاحب کے ساتھ جو ہوا کیا اس لیے کہ وہ دیوبندی تھے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، صاف ہے، ہندوستان کی زمین پر اگر مسلمان یہ نہیں سمجھ سکا تو پھر وہ کہاں سمجھے گا؟ کہ غزہ کی سرزمین پر جو بمباریاں کی گئی، قتل عام ہوا، لوگوں کو مار دیا گیا، کیا وہ اس لیے مار دیا گیا کہ وہ ان سے مسلک پوچھتے، مذہب پوچھتے؟ کیا وجہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ سوڈان کی سرزمین پر جو قتل ناحق جاری ہے، کیا وہ اس لیے کہ ان کا مسلک پوچھ کر مارا جا رہا ہے؟ نہیں میرے بھائی، اس کی گنجائش کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان افراد کو جو اللہ کے بندے کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اسلام کے حامل ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، شریعت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، ان اللہ کے بندوں کے لیے وہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، چہار ڈانگے عالم میں کہیں بستے ہوں، سب کے لیے ایک پیمانہ ہے، تم امت ہو، اور تمہارے ذمہ لازم ہے کہ امت کو پروان چڑھاؤ، امت پنے کو بحال رکھو۔ چنانچہ امت ہونے کے لیے اور مسلمانوں کے ساتھ خدائی مدد ہونے کے لیے یہ صرف کافی نہیں ہے کہ مسلمان نمازی ہو جائے، ذاکر ہو جائے، شاغل ہو جائے، عالم ہو جائے، مدرسوں کے تعلیم و تعلم کا نظام وہ کافی سمجھے، ہرگز نہیں۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس علم کے ساتھ اس عمل کی ضرورت ہے جو عمل مطلوب ہے علم پر، اور شریعت اسلامی جس کا مطالبہ کرتی ہے۔
بصورت دیگر حضرت علی کا قاتل ابن ملجم اتنا بڑا ذاکر تھا کہ حضرت علی کے قتل کے نتیجے میں جب اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور لوگوں نے کہا اس کی زبان کاٹ دو، تو اس نے یہ مطالبہ رکھا کہ میری زبان نہ کاٹو، میں یہ چاہتا ہوں کہ آخری سانس تک اللہ کا ذکر کرتا ہوا اس دنیا سے جاؤں۔ اس کا مطلب یہ کہ قاتل اس زمانے میں اپنی زبان کو ذکر سے لبریز کیے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ صرف ذکر کی دنیا پر انحصار کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کا ذہن، آپ کا دل، آپ کی فکر، آپ کی سوچ پاک ہو اس عصبیت سے، اس فساد سے جو امت میں کسی طرح کا روڑا پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں آدمی اپنے آپ میں نمازی بھی ہے، ذاکر بھی ہے، شاغل بھی ہے، نیکوکار بھی ہے، متقی بھی ہے، لیکن اس کا مزاج ہے فتنے پیدا کرتا ہے، لوگوں میں تفریق پیدا کرتا ہے، لوگوں کو لڑواتا ہے، امت میں فساد پیدا کرتا ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا قیامت میں دو لوگ آئیں گے، ایک کے پاس نمازیں بھی، روزے بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، تلاوت بھی، ذکر بھی، 24 گھنٹے تسبیح چلتی ہے۔ بعض نمونوں کو دیکھا کرو آپ، بیان ہو رہا ہے ان کی تسبیح نہیں رکتی ہے، تلاوت ہو رہی ہے ان کی تسبیح نہیں رکتی ہے، تعلیم ہو رہی ہے ان کی کون سے ذاکر ہو، ذاکر ہو یا بے وقوف ہو، کون کسی مجلس کا حصہ ہو، وہاں تعلیم ہو، تبلیغ ہو، تلقین ہو، بیان ہو، اب اپنے ذکر کو موقوف کیجئے یا مجلس چھوڑ دیجئے۔ یہ کیا پاگل بنا ہے؟ حضرت تسبیح ہاتھ میں لیے، سبحان اللہ میں تو ہر حال میں ذکر کروں، ٹھکو گے بھائی صاحب، ہر حال میں ذکر مطلوب نہیں ہے، مجلس کا حصہ ہو تو لوگوں کے ذہن میں فساد پیدا ہوگا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حلقہ تفسیر میں بیٹھے ہو، امام مسجد درس دے رہا ہے، تفسیر کر رہا ہے، اور صاحب کی تسبیح چل رہی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ڈھونگی ہے، ڈرامے بازی ہے، یہ پاگل پن ہے۔ اور اگر یہ ڈھونگ نہیں، ڈرامہ نہیں، تو ناسمجھی ہے، نادانی ہے، کم علمی ہے، اس کے سوا کوئی نام اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ڈھونگ کر رہا ہے، یہ نادان ہے، کم علم ہے، جانتا نہیں ہے کس موقع پر پڑھنا ہے، کس موقع پر نہیں پڑھنا ہے۔ ایسا ذاکر، لیکن یاد رہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سب کچھ، اور ایک بات اس نے ایسی کہہ دی، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا، اسے لگاؤ ٹھکانے، اسے بھیجو جہنم میں۔ کیوں؟ اس کا جرم کیا ہے؟ یہ سزا مل کیوں رہی ہے؟ ارشاد فرمایا جائے گا اس کی یہ سزا اس لیے ہے کہ اس نے امت میں توڑ پیدا کیا تھا۔ ایک آدمی جس کے پاس نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بہت کچھ نہیں، بہت نفلیں نہیں پڑھتا، لمبے سجدے نہیں کرتا، ذاکر نہیں ہے، ہر حال کا ذاکر نہیں ہے، بہت سب اس کے پاس نیکیاں نہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن و آداب ہیں، مختصر سی نیکیاں لے کے آیا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا اس کو بھیجو جنت میں، اس کی جنت پکی۔ اب فرشتے کہیں گے پیارے اللہ کس لیے اس کو؟ اس کے نامہ اعمال میں تو بہت کچھ نہیں ہے۔ فرمایا مسلمانوں میں تفریق ہو جاتی، فساد ہو جاتا، جوڑ ختم ہو جاتا، مسلمانوں میں توڑ پیدا ہو جاتا۔ اس نے ایک بات کہی، اس کی ایک بات کی وجہ سے دو طبقے آپس میں گروہ بنتے ہوئے کہیے کہ محفوظ رہ گئے اور امت میں فساد ہونے سے بچ گیا۔ وہ نیکی اس کی تمام طاعات پر بھاری ہے اور اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں بصد احترام عرض کرتے ہیں، امت کے امت پنے کو باقی رکھیے، امت میں توڑ پیدا مت کیجیے۔ اور ہم گزشتہ مرتبہ بھی ہم نے یہ بات کہی، عوام اس سلسلے میں آگے بڑھے، ان ذمہ داروں اور ان سرکردہ افراد جو مذہبی چولوں اور خاکوں میں آتے ہیں، جو اپنے آپ کو مذہبی کہہ کر امت کا قائد اور لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی خبر لو، ان سے پوچھو کہ یہ دین کون سا ہے جو تم پھیلا رہے ہو۔ دیوبندی سے ہاتھ ملا لیا تو نماز گئی، روزہ گیا، نکاح گیا، اور دیوبندی کی مسجد میں نماز پڑھتے ہو، تب اس کے لگے ہوئے پیسے اور بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے سے نماز نہیں جاتی ہے، روزہ نہیں جاتا ہے، نکاح نہیں جاتا ہے۔ سب کیا چل رہا ہے؟ سب بے معنی ہے۔ کچھ لوگوں کو باولے کتے نے کاٹ لیا، وہ اسی پر لگے پڑے، یہاں ہاتھ باندھو گے تو نماز ہوگی، یہاں باندھو گے تو نہیں ہوگی، آمین بالجہر کرو گے تو ہوگی، آمین بالجہر نہیں کرو گے تو کیا ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ کیا پاگل پن پھیلاتے ہو؟ کیا ہندوستان کی زمین پر ان مسائل کی گنجائش ہے؟ غزہ سارا تباہ ہو چکا ہے، سوڈان بربادی کے دہانے پر کھڑا ہے، عرب اپنا وقائف ہو چکا ہے، اور تم یہ آمین بالجہر و بالسر میں پڑے ہو؟ یہ سب پاگل پن ہے۔
ہم کہتے ہیں مسلک بچاؤ، مسلک کا تحفظ کرو، مسلک ہی نہیں منہج کا بھی تحفظ کرو، لیکن امت کے وقار کا، اس کے معیار کا، امت پنے کا مسئلہ جب آئے تب ایک ہو جاؤ۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ سیاسی رہنمائی کرتے، آپ یہ بتاتے، کھل کر یہ آپ اعلان کرتے کہ فلاں کو ووٹ کر دیا جائے اور فلاں آدمی سے معاہدات ہوتے اور وہ جیت جاتا، لیکن آپ کے یہاں تو انتشار اتنا ہے، تفریق اتنی ہے کہ آپ یعنی مذہبی افراد کسی ایک طرف رہنمائی بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اگر دیوبندیوں نے رہنمائی کر دی تو بریلوی ووٹ کیوں دیں گے، اور بریلویوں نے رہنمائی کر دی تو دیوبندی ووٹ کیوں دیں گے، اور پھر اہل حدیث ووٹ کیوں دے گا، جماعتی ہر ایک اپنے مکتب فکر سے جڑا ہے، نہیں، آپ کے مکتب فکر سے پہلے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ چنانچہ جب امت پناہ ٹوٹتا ہے اور امت پناہ تاراج ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور سید احمد شہید رحمہ اللہ اور ان کے ساتھی دینداری کے لحاظ سے بہترین مجموعات ہیں، یہ لوگ سرحدی علاقوں میں پہنچے اور وہاں انہوں نے اپنا پیمانہ، اپنا کام، اپنا نہج لوگوں کے سامنے رکھا، لوگوں نے ان کو بڑا مان لیا، تو وہیں کچھ فسادی مسلمان تھے جنہوں نے یہ بات کہی کہ یہ دوسرے علاقے کے لوگ آ کر ہم پر حکمرانی کریں گے، یہ وہی عصبیت ہے، یہ وہی عصبیت ہے جسے میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ وہ دلی میں اصل میں جب سے باہر کے لوگ آئے نا دلی خراب ہو گئی، ہاں تمہارے باپ کی ہے دلی خراب ہو گئی، کیا ہے یہ؟ کچھ نہیں ہے، اور دلی ہو، کلکتہ ہو، بنارس ہو، کانپور ہو، یا پھر دنیا کا کوئی شہر ہو، کوئی خطہ ہو، یہ اللہ کے ہر بندے کا ہے اور محمد الرسول اللہ کے ہر امتی کا ہے، کوئی خطہ کسی کے لیے خاص نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں تو بنیاد ہے، بنیاد، نماز کو آئے ہو، کتنے سید بیٹھے ہیں صف اول میں، کتنے شیخ بیٹھے ہیں صف ثانی میں، کیا کسی کا امتیاز ہے کہ صاحب یہ سب روک دیجئے، جگہ روک دیجئے؟ کتنے چودھری بیٹھے، یہ چودھریوں کے لیے یہاں کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں بنیاد یہ ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کوئی نہیں، جو پہلے آئے گا وہ پہلے پائے گا محمد الرسول اللہ کا دین، جس میں جتنا زیادہ چھلکتا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا مکرم ہوگا۔ امت پناہ توڑا گیا، وقار ملحوظ نہ رہ سکا، وقار باقی نہ رہ سکا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے لوگوں نے، سرحد کے خطے کے لوگوں نے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمہ اللہ جیسے لوگوں کی شان میں گستاخی کی۔ اور یاد رکھیے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسے بہت اچھے سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ابن ملجم بڑا ذاکر تھا، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ابو الفضل اور فیضی بڑے عالم تھے، لیکن انہوں نے اکبر کو گمراہ کیا اور اکبر سے ایک نیا دین ایجاد کرایا، اور جس کے نتیجے میں اللہ کے ہزاروں بندے گمراہی کا شکار ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو امت کو توڑتا ہے، امت میں تفریق کرتا ہے، امت میں توڑ پیدا کرتا ہے، وہ آدمی ہو یا جو کچھ ہوگا وہ محمد الرسول اللہ کا سچا امتی نہیں ہے۔ اس لیے ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ امت کو امت کی حیثیت سے گلے سے لگاؤ، اور قرآن اس سلسلے میں تعلیم پیش کرتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور اس میں تفریق پیدا نہ کرو، تفرقے نہ ڈالو۔ اب پھر بہت زیادہ گزارش کے پہلو سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، بہت درد مندانہ لہجے میں عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے اپنے مسلک پر رہو، جو جس مسلک پر ہے، اور نیچے اتر جاتے ہیں۔ آج کل بہت کچھ اختلافات کی نظر ہو گیا، اللہ امت کا کھویا ہوا وقار لوٹا دے۔ آپ اپنے اپنے مسلک پر رہیے، حد یہ کہ اپنے اپنے منہج پر رہیے۔ آپ اگر کسی ایک طبقے کے اکابر کے ساتھ ہیں ادھر رہیے، آپ دوسرے طبقے کے بزرگوں کے ساتھ ہیں ادھر رہیے، مگر یہ کہ دوسروں کا احترام، دوسروں کا وقار، دوسروں کی عزت اور امت میں توڑ کا سامان پیدا نہ کیجیے۔ ہم نے بہت پہلے یہ باتیں کہی ہیں، بہت شدت کے ساتھ کہی ہیں کہ امت میں تفریق، امت میں توڑ، یہ کسی صورت اچھا نہیں ہے۔ مسلمان بن کر رہیے، مسلمان بن کر جینے کی کوشش کیجیے، اور اپنے آپ کو سیرت رسول کے سانچے میں ڈھال کر، آئینہ مصطفیٰ کو سامنے رکھ کر اس طرح سے دیکھیے کہ آپ پر امت کا وقار غالب آ جائے،
اور آپ کا اپنا وجود مغلوب ہو جائے، اس لیے کہ امت اگر غالب رہے گی آپ بھی غالب رہیں گے، امت اگر مغلوب ہو گئی تو پھر آپ کو کوئی غلبہ نہ دے سکے گا۔ اللہ رب العزت والجلال امت کے وقار کو بحال فرمائے، امت کے کھوئے ہوئے وقار کو لوٹائے، اور ہمیں اور آپ کو امت میں جوڑ پیدا کرنے اور اتحاد کی بہاریں لانے کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔